جاتی عمرہ سب ڈویژن لیسکو پر بجلی چوروں کی فائرنگ، لیسکو کا عملہ محفوظ رہا۔ ایس ڈی او جاتی عمرہ نے کہا نامعلوم افراد کی جانب سے ریڈنگ سیکشن پر فائرنگ کر دی گئی۔ گرمی کی شدت بڑھ گئی، سورج آگ برسانے لگا، گرم ہوائیں چلنا شروع، شہر کا درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران موسم خشک اور گرم رہے گا۔ سورج نے آنکھیں دکھائیں تو بجلی نے بھی منہ موڑ لیا۔ گرمی بڑھتے ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کا مسئلہ سر اٹھانے لگا۔ لیسکو کو 300 میگا واٹ کے شارٹ فال کا سامنا، مختلف علاقوں میں 6 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ بجلی کی بندش کے باعث پانی بھی نایاب۔ ویکی لیکس اور پاناما پیپرز کے بعد انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو جرنلزم فورم کا ایک اور دھماکہ، دبئی میں دنیا بھر کے افراد کی جائیدادوں کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے حسین نواز، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ احتشام ضمیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلیہ بھی دبئی میں جائیدادوں کے مالک۔ سابق صدر پرویز مشرف کی بھی دبئی میں پراپرٹی نکل آئی۔ حکومت نے دبئی پراپرٹی لیکس کو پاناما پیپرز کا نیا ویژن قرار دے دیا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں دبئی لیکس اصل وارداتیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ اس سے قبل پاناما پیپرز میں نواز شریف کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اب بھی ایسا ہی ہو رہا۔ جو وارداتیوں کے انجام کا وقت قریب آئے گا، ایسی کئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ دبئی لیکس میں تحریک انصاف کے کسی رہنما کا نام شامل نہیں۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما فیصل ماوڈا کی دبئی میں جائیداد ہے، لیکن اب وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں۔ سیاسی رہنماؤں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ دبئی میں ان کی جائیدادیں ڈکلیئرڈ ہیں۔ ایف بی آر کو جمع کرائے گئے گوشواروں میں ان کا اندراج کیا گیا ہے۔ پہلے پاناما لیکس، پھر پنڈورا پیپرز اور اب دبئی پراپرٹی لیکس، کون کو جواب چاہیے؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ٹویٹ، کہا پاکستان اشرافیہ نے بین الاقوامی سطح پر ملک کو کئی بار بدنام کیا۔ پراپرٹی لیکس کے مطابق دبئی میں 22,000 پاکستانیوں کی جائیدادیں ہیں، حکمرانی یہاں، سرمایہ کاری وہاں، یہ نہیں چلے گا۔ ایسے تمام افراد کو اب اعلیٰ عہدوں سے الگ ہونا چاہیے۔ حد کے عزت قانون 2024 پنجاب کابینہ نے حد کے عزت قانون کے مسودے کی منظوری دے دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے بل پر تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت۔ حد کے عزت قانون کا بل آج پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، لوگوں کی بے عزتی کرنا، لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا اور اس کے اوپر یا ڈالر کمانا اور یا اس کے اوپر سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، نہ مرحومین کو چھوڑنا، نہ گھر کی عورتوں کو چھوڑنا اور الزامات لگا کر لہکتے چہکتے ہنستے مسکراتے الزام لگائیں اور اس کے بعد آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں۔ یوٹیوبرز ہو جائیں ہوشیار اور تیار، پنجاب کی وزیر اطلاعات کہتی ہیں سوشل میڈیا پر الزام تراشی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ جو الزام لگائے گا اسے پہلے نوٹس دیں گے، پھر گرفتاری ہوگی۔ ہمارے ہاں رواج ہے حکومت کوئی بھی اچھا کام کرے تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا ایک جماعت کا وتیرہ بن گیا۔ بے بنیاد الزامات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر توہین آمیز مواد پر سختی سے نوٹس لیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس تاخیر کا شکار، 2 بجے شروع ہونے والا اجلاس تاحال شروع نہ ہو سکا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان صدارت کریں گے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر سے متعلق سوال و جواب ہوں گے۔ اجلاس میں مختلف محکموں کی سالانہ کارکردگی رپورٹس پیش کی جائیں گی۔ لاہور رنگ ایک اور بڑا سکینڈل سامنے لے آیا۔ بارانی ایریاز ڈیولپمنٹ ایجنسی میں کروڑوں روپے کی کرپشن سامنے آ گئی۔ سولر سسٹمز کے ذریعے واٹر ریسورسز ڈیولپمنٹ کے منصوبے میں جعلی دستاویزات پہ ادائیگیاں کی گئیں۔ جون 2022 تک 48 بلز کی ادائیگیاں کی گئیں۔ ایک بھی سولر نصب نہ ہو سکا۔ بغیر فائلز تیار کیے تمام ادائیگیاں کی گئیں۔
محکمہ توانائی پنجاب کے افسران کے پھرتیاں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے مالی سال کے آخر میں نئے ترقیاتی منصوبے سامنے لے آئے۔ پنجاب کے ترقیاتی پروگرامز کے انتظامی سربراہ کی مخالفت کے باوجود فنڈز کا اجرا کرا لیا۔ بیرسٹر نبیل اوان نے روشن گھرانہ پروجیکٹ آئندہ مالی سال میں شروع کرنے کی تجویز دی تھی۔ 8 سال گزر گئے، ورلڈ سٹی اتھارٹی شاہی قلعے میں کام مکمل نہ کر سکی۔ دیوان عام اور دولت خانہ کی چھت ٹپکنے لگی۔ قلعے کی تحویل ورلڈ سٹی اتھارٹی سے لے کر محکمہ آثار قدیمہ کے سپرد کرنے کی تجویز۔ سیکریٹری بلدیات پنجاب کو ورلڈ سٹی اتھارٹی سے شاہی قلعہ واپس لینے کے لیے اجلاس بلانے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مزدوروں کے حقوق کو تسلیم کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا پیپلز پارٹی کے دور میں لیبر یونینز بنائی گئیں، لیبر کی 150% تک تنخواہیں بڑھائی گئیں۔ باقی پارٹیوں کے دور حکومت میں بڑی مشکل سے 5 یا 10% ہی تنخواہیں بڑھی۔ کوشش کروں گا محنت کشوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے ریلیف کا امکان۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے فی لیٹر کمی متوقع۔ ڈیزل بھی 8 سے 9.5 روپے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ہوگا۔ حکومت کے مہنگائی کنٹرول کرنے کے دعوے ہی رہے۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے سستی اشیاء کا حصول خواب بن گیا۔ سبزی، دالیں، پھل، گوشت سب کچھ ہی مہنگا۔ انتظامی چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے برابر۔ پرائس کنٹرول میجسٹریٹس صرف کمروں تک محدود۔ خود ساختہ مہنگائی نے غریب عوام کا جینا مشکل بنا دیا۔ مہنگائی اور تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کے خلاف ایپکا کا احتجاجی مظاہرہ۔ ایپکا ملازمین نے مال روڈ بلاک کر دی۔ مظاہرین نے کہا ملازمین کی حق تلفی ہو رہی ہے، تنخواہوں اور الاؤنسز میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے۔ کسان دوست تحریک ہر صورت ہوگی، جماعت اسلامی ڈٹ گئی۔ احتجاجی تحریک کل مال روڈ پر مسجد شہداء سے شروع ہوگی۔ جماعت اسلامی کے کارکن اور کسان وزیر اعلیٰ ہاؤس تک مارچ کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان احتجاج کی قیادت کریں گے۔ کسانوں کا گندم خریداری پر احتجاج معاملہ۔ کسانوں کا مرکزی چیئرمین کسان اتحاد کی قیادت میں لاہور کی جانب مارچ۔ خالد حسین باٹ نے کہا گندم خریداری شروع نہ کرنے پر احتجاج کے لیے لاہور آ رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض دور۔ عدالت کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ درخواست میں کوئی نئی گراؤنڈ ہے اس کو قانونی طور پر دیکھتے ہیں، اگر نہ بنتی ہوئی تو خارج کر دوں گا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کے ریمارکس۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، شیخ رشید سمیت اہم شخصیات کے خلاف 9 مئی کے مقدمات۔ حکومت پنجاب کی کیسز ٹرانسفر کرنے کے لیے درخواست پر سماعت۔ عدالت نے درخواست پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ججز کی تعیناتی کے بارے میں حکومت پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی۔ سوشل میڈیا ایپ ایکس پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ وفاقی وزارت داخلہ نے آج بھی جواب جمع نہ کرایا۔ عدالت کا اظہار ناراضگی۔ وزارت داخلہ کو جواب داخل کرانے کے لیے آخری مہلت دے دی۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے درخواست پر سماعت کی۔ حقائق چھپانے پر عدالت کا ایم ڈی پنجاب گورنمنٹ سرونٹس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن پر اظہار برہمی۔ ایم ڈی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، مطمئن نہ کرنے پر بھاری جرمانہ کیا جائے گا۔ عدالت کے ریمارکس۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی رہائش گاہ جاتی عمرہ کی سیکیورٹی میں نقائص۔ آئی جی پنجاب نے سیکیورٹی آلات کی تنصیب کے لیے پنجاب حکومت سے 14 کروڑ 91 لاکھ کے فنڈز مانگ لیے۔ سیکیورٹی آلات میں سی سی ٹی وی کیمرے، ایل ای ڈیز، لائٹس، پولز، جنریٹر، خاردار تاریں شامل۔
स्ट्रीट क्राइम, मनशियात फिरोशों और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड अली रजा की सर्कल अफसरान SHO के साथ मीटिंग। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। कहा शहर के अहम मकामात, चौक चौराहों से पेशावर गदागारों और मनशियात के आदी अफराद से इनखला यकीनी बनाया जाए। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान गाजी कांस्टेबल के घर पहुंच गए। मोहम्मद फैसल कामरान ने कांस्टेबल मोहम्मद अली की अयादत की। कांस्टेबल के बच्चों से भी मुलाकात की। कांस्टेबल मोहम्मद अली को नामालूम मुल्ज़िम ने फायरिंग से जख्मी कर दिया था। इंसानी स्मगलिंग FIA लाहौर जोन की कार्रवाई। शहरियों को बगैर लाइसेंस गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्वस मुल्जिम मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार कर लिया। संगीन जुराइम में मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम जहान खान लाहौर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। मुल्जिम साल 2022 में कत्ल करके फरार हो गया था। CTO लाहौर अमारा तरकी म्यू हस्पताल आमद। ट्रैफिक मसाइल का जायजा लिया। हस्पताल की दीवारों के साथ लगे लुंडे तजावुजात हटाने का हुक्म। CTO की एमरजेंसी रोड्स को हर सूरत क्लियर रखने की हिदायत। मिलावट माफिया और जालसाजों के खिलाफ घेरा तंग। पंजाब फूड अथॉरिटी की ममनुआ मुज़र सेहत अज्जा की मिलावट पर कार्रवाइयां। सिटी एरिया में रेस्टोरेंट्स पर छापे। एक रेस्टोरेंट बंद, 6 को 2,75,000 रुपए के जुर्माने। गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला इंतजामिया की मुख्तलिफ मुकामात पर इंस्पेक्शन। रेट लिस्ट आवेजा न कराने और गिरा फरोशी पर 16 दुकानदार गिरफ्तार। 5 लाख से जायद के जुर्माने आए। DC लाहौर राफिया हैदर ने कहा मसनूई महंगाई करने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। असीरानों मुलाजमीन की भी सुनी गई। पंजाब की जेलों में वाटर कूलर, चिलर, कच्ची लस्सी और नींबू पानी का इंतजाम करने की हिदायत। साफ और ठंडे पानी की फराहमी का इंतजाम किया जाए। हर जेल में हीट स्ट्रोक का कयाम अमल में लाया जाए। पंजाब की जेलों में असीरानों मुलाजमीन के लिए जरूरी हिदायत का मरासला जारी। हिदायत 31 अगस्त तक नाफिज अमल होंगी। अवामी मंसूबा मरियम की दस्तक के तहत नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह। अवाम को डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट समेत सरकारी खिदमात दहलीज पर फराहम होंगी। शहरी दस्तक ऐप पर बतौर नुमाइंदा खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। जिना हस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इक़दामात का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा जिगर और मैदे के शोबाजात में बेहतरी लाने के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। तेजगाम एक्सप्रेस में प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार का इजाफा। 20 मई से तेजगाम के मुसाफिर नई डाइनिंग कार की सहूलियात से महजूज हो सकेंगे। CEO रेलवे आमिर बलोच का कहना है जल्द खैबर मेल और अलामा इकबाल एक्सप्रेस में भी नई डाइनिंग कार लगा दी जाएगी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में तकरीब तकसीम इनामात। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने उम्दा कारकर्दगी के हामिल अफसरान में इनामात तकसीम किए। इनामात वसूल करने वालों में 15 एमरजेंसी कॉल सेंटर के अफसरान शामिल। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 36वें सालाना स्पोर्ट्स डे की तकरीब। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कहा तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी इंतहाई अहम होती हैं। मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में मेडल्स और तारीफी असनाद तकसीम की। पंजाब यूनिवर्सिटी के 133वें कॉन्वोकेशन की तकरीब 1111 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गईं। पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली बार 5 चाइनीज़ को PhD की डिग्रियां दी गईं। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद ने कहा पहली मरतबा पंजाब यूनिवर्सिटी के 19 मज़ामीन बैनुल अक़वामी रैंकिंग में शामिल हुए।